آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی. بیٹوں میں تینوں بیٹے ابتدائی زندگی میں انتقال فرما گئے. یہاں تک کہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے باحیات نہ رہے. حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم. اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 6 مہینے سے بھی کم کی تھی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں کوئی باحیات نہ رہے، بیٹیاں زندہ رہیں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ چاروں بیٹیاں باحیات تھیں. اب سنیے، جب حضور کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، جاہلانہ رسم و رواج اگر ہمارے ہاں پنپ رہی ہے تو وہ بھی سمجھ لیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی، بیٹا نہ ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وارث کون بنے گا. یہ جہالت کی باتیں چھوڑ دو. یہی مکہ کے کافروں نے باتیں بنائی. اور سب سے بڑی بات، ابو لہب نے آ کر کے یہ کہا کہ محمد اقطع ہے، ابتر ہے. ابتر کا مطلب ہوا جس کی نسل کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی. ابتر لفظ، اقطع لفظ. اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے، توہین رسالت کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ اب بیٹے تو سب ختم ہو گئے، اب کوئی بیٹا نہیں، نسل کہاں سے چلے گی، نسل کٹ گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی ظالم اس طرح کی طعن و تشنیع کرتا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے تو رب ذوالجلال نے آپ کو کبھی بھی ملول نہیں چھوڑا، اور نہ ہی رب ذوالجلال نے آپ کو کبیدہ خاطر اور غمگین چھوڑا، بلکہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے رب ذوالجلال نے ایک سے ایک انعامات کی بارشیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری سورہ اتاری. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ظالم آپ کو کہہ رہے ہیں نسل کٹی ہے، آپ اقطع ہیں، ابتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں. آپ کی نسل کٹی نہیں، آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے. یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا ان شانئک، اے محبوب بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. پتہ یہ چلا گستاخان رسول کے خلاف جواب دینا اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے. اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے. اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی، ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی. آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا، اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی، اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا. ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہو لہان تھا. وہ خود مٹا، اس کی اولاد نہیں رہی. لیکن آؤ، میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی، انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں، جے پور راجستھان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی. ہر جگہ سادات موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں. یہ کس کی نسل ہیں؟ یہ فاطمہ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے. عزیزان گرامی، حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے، وہ خود کٹ گئے، مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے، کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں. ایک بات یاد رکھیں، حضور کی جو نسل ہے آج، اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں. سادات کے شجرے محفوظ ہیں، ان کے نسب محفوظ ہیں، اور ان کی آل و اولاد، ان کے خاندان، ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں. جاؤ سادات کی خانقاہوں میں، وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں. میرے عزیزو، اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد
آج پوری کائنات میں ہے، اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا۔ اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری، کبھی سورہ لہب اتاری، کبھی سورہ کوثر اتاری۔ اب کوثر کا معنی میں بیان کر کے حضور کی شان پاک کے چند آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ دوں۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کوثر ایک نام ہے یا پھر حوض کوثر ہے۔ کوثر کی ہزاروں تعریفیں ہوئی اور اس کی کئی تفاسیر ہیں، کئی اس کے مفہومات بھی مفسرین نے بیان کی، لیکن جو حقیقت زیادہ راجح ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ کوثر عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں بلاغت ایک چیز ہے، یہ سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ عربی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ ایک ایک لفظ آتا ہے 70 معنوں کے لیے۔ کبھی کبھار ایک ایک ایسے ورڈ ہیں جو 1000 معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور عربی میں وسعت بہت ہے، ایک لفظ بول کر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب کوثر کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عربی میں ایک لفظ ہے کثیر۔ کثیر زیادہ کو کہتے ہیں، قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ کثیر ہے۔ جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے، سفید کا اپوزٹ بلیک ہے، کالا ہے۔ یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں۔ قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے، تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے، مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کیا گئے، ایک طرف 10 روپے ہے، یہ قلیل ہے، 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے۔ لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اکثر۔ کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے۔ اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی، وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں، 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے، وہ اکثر ہو گیا۔ اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے۔ ایک ہے کثیر، اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر۔ یہ 3 جملے تو یاد رکھو مسلمانوں، 3 باتیں تو یاد رکھو، کثیر، اکثر اور کوثر۔ اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا، کتنا دیا، اسی سے آپ اندازہ کر لیں۔ یہ پوری جو کائنات ہے، یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ پوری روئے زمین، اس پر موجود پورے سمندر، اس پر موجود تمام درخت، اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور، اس پر موجود تمام جنات، بلکہ فرشتے، ملائکہ، یہ پوری جو دنیا ہے، پوری دنیا، اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے۔ کیڑے مکوڑے الگ، چرند و پرند الگ، جانور الگ، بہائم الگ، سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ، جنات کی بے انتہا تعداد الگ، یاجوج ماجوج کی کثرت الگ، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ، ملائکہ، فرشتے، یہ تمام مخلوقات الگ۔ ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے۔ کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے۔ اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے، ہم بھی قلیل ہیں۔ پوری روئے زمین آ گئی، یہ بھی قلیل ہے۔ یہ سارے آسمان آ گئے، یہ بھی قلیل ہے۔ یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے، یہ قلیل ہے۔ اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے۔ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے۔
اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے، اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا، اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا، اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری۔ اے رسول پاک، آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے، اور حسن یوسف ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی۔ اور پھر اخیر میں شاعر کہتا ہے، وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ، وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔